اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات ارشاد فرما دی محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات۔ عزیزان محترم اور کلمہ گوئے سرو کائنات محبان عصمت و طہارت، مسلسل اس آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جس میں وحدہ لا شریک مقصد خلقت بشریت کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے دنیا میں تمہیں بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجا ہے۔ تمہارا مقصد یہ نہیں آئے کہ آپ دنیا میں آئے اور کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور یا پھر کھانے پینے میں مصروف ہو گئے یا تفریحات میں مصروف ہو گئے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرو، اس لیے کہ پوری کائنات کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم سب کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان ہے جو اس کی عبادت سے غافل ہے۔ اور اس کی بنیاد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور بتائی کہ جس انسان کی فطرت سو جاتی ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ فطرت کو جگایا جائے، اور فطرت اس وقت تک نہیں جاگے گی جب تک کہ دین سمجھ میں نہ آ جائے۔ ہم ہر نماز میں تقریباً ایک دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا ہر نماز میں تقریباً پڑھی جاتی ہے، اور کم سے کم اس دعا کی تلاوت 3 مرتبہ ہوتی ہے۔ اس کا آخری فقرہ ہے وَثَبِّتْ قَلْبِي، کیا ہے؟ وَثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، پروردگار ہمارے اس دل کو ثابت رکھنا اس دین پر۔ اب ہم دعا تو کر رہے ہیں کہ ہم اس دین پر باقی رہیں اور قائم رہیں سانس کے آخری لمحے تک، لیکن وہ دین ہے کیا؟ ہم نے دعا کر لی ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں اس دین پر قائم رکھنا، تو وہ دین ہے کیا جس پہ ہمیں قائم رکھ؟ سوال ہے نا یہ اپنے نوجوانوں سے میں متوجہ ہوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہ وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین ہے دین اسلام، جو اللہ نے لوگوں کی فلاح اور صلاح کے لیے منتخب کیا اور بنایا۔ اگر وہ دین ہمارے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فطرت جاگی ہوئی ہے، اور جب ہماری فطرت جاگی ہوئی ہے تو پھر ہم صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اگر صحیح دین ہی ہمارے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر ہوگا کیا؟ پھر کہیں پہ طالبان بنیں گے، کہیں پہ القاعدہ وجود میں آئے گی، جبکہ قرآن کریم حکم دیتا ہے اور قرآن کا یہ واضح حکم ہے کہ ایک نفس کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک نفس کی بقا پوری انسانیت کی بقا ہے۔
آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ جیسے عظیم نبی ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر ان کے اندر ظلم آیا تو وہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ نے دین کو وہاں سے نہیں لیا جہاں سے لینا چاہیے تھا، اور جو دین اصل اسلام ہے جس کو اخذ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں لیا، کیونکہ دنیا والوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور در اہل بیت کو چھوڑ کر جب دین لیا عزیزان گرامی تو وہ اصل میں نہ اسلام تھا نہ حقیقی دین اسلام تھا، کیونکہ حقیقی دین اسلام تو ہمیں کبھی غدیر سے ملا ہے اور کبھی کربلا سے ملا ہے، اور 1400 سال گزر گئے ہمیں فرش عزا سے یہ دین اور اسلام مل رہا ہے، اور اصل اسلام ہمیں اسی فرش عزا سے مل رہا ہے۔ کیوں آپ پوری دنیا میں سروے کر لیجئے اور پوری دنیا کی امتوں پہ نگاہ ڈال لیجئے اور مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام پہ غور کر لیجئے، فقط ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ 1400 سال میں ہمارے یہاں پہ کوئی ایک دہشت گرد بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، اصل دین ہمارے پاس ہے۔ اب وہ جو ایک رضوی تھے تیاگی بن چکے ہیں، انہوں نے یہی تو اعتراض کیا نا قرآن کریم کے اوپر کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظلم کا حکم دیتی ہیں، مارنے کا حکم دیتی ہیں، کاٹنے کا حکم دیتی ہیں، استبداد کا حکم دیتی ہیں۔ اب میں ان کے سامنے ایک آیت کا جواب دے کر، اگر ایک آیت کا جواب دے دیا تو تمام آیتوں کا جواب دے دیا جائے گا۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو ظلم پہ دلالت کرتی ہے، بلکہ قرآن کریم تو کہتا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے، ظالمین پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن اور اسلام کسی دوسرے کو مارنے کو اور کاٹنے کا حکم دے؟ دیکھیے بڑی گہری بات کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے نوجوانوں سے میں متوجہ ہوں، اور جہاں تک میری آواز جائے تو اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا، اور اگر کوئی کہے کہ قرآن مارنے اور کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو انہیں جواب دے دیجئے گا کہ یہ دیکھو کہ یہ قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں کا آغاز ہوا اور انہوں نے تازہ کلمہ پڑھا ہے مسلمانوں نے، تو جو اس زمانے میں جو اسلام کے مخالف تھے وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، ان کی مال کو چھین لیا کرتے تھے، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کو اور ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیا کرتے تھے اور ہر اعتبار سے انہیں نقصان پہنچاتے تھے، لیکن جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اقتدار آیا اور جوں مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور علی جیسا ناصر رسول کی حمایت میں آیا، تو پھر قدرت کی آواز آئی، اے میرے رسول اب اگر یہ تمہیں زیادتی پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں نبرد آزما ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے اٹیک، ایک ہوتا ہے ڈیفینس۔ قرآن نے اٹیک کرنے کا حکم نہیں دیا، ڈیفینس کا حکم دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم کی تو اگر کوئی آپ سے کہے تو اس سے کہنا کہ قرآن کریم کی ان آیتوں میں ڈیفینس کا حکم دیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کو تمہیں اپنے ڈیفینس کرنا ہے، اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ہمارے یہاں پہ بھی فقہ جعفری میں بھی مسلمانوں کے کسی فرقے میں یہ نہیں ہے، ہر فرقے کے اندر جہاد واجب، لیکن غیبت معصوم میں ہمارے اوپر دفاع واجب ہے، اس لیے کہ جہاد کے لیے اذن معصوم ضروری ہوتا ہے۔ معصوم جانتا ہے کہ کہاں پہ تلوار اٹھانی ہے، کہاں پہ تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ معصوم جانتا ہے ورنہ تو عزیزان گرامی اسلام ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ ایک نفس کی بقا پوری انسانیت کی بقا ہے اور ایک نفس کا قتل پورے انسانیت کا قتل ہے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے عزیزان گرامی، اسلام تو یہ کہتا ہے اگر آپ کے سامنے
डॉगी भी, कुत्ता भी प्यास से मर रहा हो और तुम्हारे पास सिर्फ इतना पानी हो कि उससे या तो वजू कर सकते हो या उसे बचा सकते हो, तो इस्लाम कहता है कि वजू को तयम्मुम से बदल लो और उस जानवर की जान को बचा लो। तो अजीजान गिरामी, जो इस्लाम जानवरों के इतने राइट्स का ख्याल रखता है तो फिर वो इंसानों के हुकूक का कितना ख्याल रखता होगा। सलवात पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है इस्लाम, यह है दीन इस्लाम। अजीजान गिरामी, एक इंसान डूब रहा है, एक इंसान गर्काब हो रहा है, एक इंसान पानी में डूब रहा है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो तो अपनी नमाज को छोड़ दो और उसकी जान को बचा लो। ये मालूम नहीं डूबने वाला यहूदी है, ये मालूम नहीं डूबने वाला ईसाई है, ये मालूम नहीं डूबने वाला हिंदू है, लेकिन कुरान ये कहता है नमाज को तर्क कर दिया जाएगा और इंसान की जान को बचाया जाएगा। अगर अज़ीज़ान गिरामी दुनिया ने इस्लाम को दर अहले बैत से लिया होता तो फिर आज मुसलमानों की ये तस्वीर दुनिया में आम ना होती जो आज मुसलमानों की तस्वीर पूरी दुनिया के अंदर बन रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें इस्लाम लेना है तो दर अहले बैत से, हमें दीन लेना है तो आइम्मा से, हमें दीन लेना है तो गदीर से, हमें इस्लाम लेना है तो इस्लाम से। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप ये देखिए कितना बेहतरीन मजहब है इस्लाम। हमने इसे आम ही नहीं किया, हम पैगामात अहले बैत को आम ही नहीं कर पाए। और फिर मैं अक्सर यही अर्ज करता हूं कि अगर हम अमली हो जाएं तो सबसे बड़ी दुआ खुद यही है। अगर हम अमली हो जाएं, सिर्फ जबान पे हमारे इस्लाम इस्लाम का नारा ना हो बल्कि हमारे अमल में से भी इस्लाम झलके। और जैसा कि मौला ने फरमाया एक मकाम पर, 11वें इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है, तुम हमारे लिए बाइस इज्जत बनो, बाइस जिल्लत मत बनो। कितना बड़ा पैगाम है अगर गौर किया जाए। तुम हमारे लिए बाइस इज्जत बनो, बाइस जिल्लत मत बनो। हमारे अमल से जाहिर हो के हम अली के चाहने वाले हैं, अली के दीवाने हैं और मुसलमान हैं। एक साहब हैं और बहुत अच्छे मेरे दोस्तों में, वो कनेक्टिकट सिटी अमेरिका में रहते हैं, यूएस में, और वो इंचार्ज हैं एयरपोर्ट के। तो उन्होंने एक अजीब वाकया मुझे सुनाया। कहने के मौलाना, मैं जब शुरू में गया तो नया नया हादसा हुआ था वहां पे, तो मैं एक शख्स को रोजाना सलाम करता था, लेकिन वो जो अंग्रेज था वो मुंह मोड़ के चला जाता था, इतनी नफरत करता था। लेकिन मेरा हर रोज का मामूल ये था कि मैं हर रोज उसे सलाम करता था। और जब काफी दिन गुजर गए तो काफी दिन गुजरने के बाद जब मैंने एक दिन सलाम किया तो फिर उसने सलाम का जवाब दिया, मेरे से हाथ भी मिलाया, मुझसे गले भी मिला। तो उसने कहा कि मैंने आपके बारे में बड़ा सोचा और गौर किया कि आप कितने उम्दा हैं। मैं आपसे मुंह मोड़ रहा हूं लेकिन आप मुझे हर बार सलाम करते हैं। अगर कोई और होता तो मुझसे नफरत करने लगता। तो मुझे मालूम हुआ कि आप शियाने अली में से हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप शियाने अली में से हैं। और जो मैंने आपका अखलाक देखा और जो मैंने आपका किरदार देखा है तो मुझे यह लगता है कि वो जो लोग हैं वो इस्लाम और है और ये इस्लाम और है। उन्होंने कहा कि वो मेरे सिर्फ सलाम से मुतासिर हुआ और सलाम से मुतासिर होकर जो उसके दिमाग के अंदर तस्वीर बन रही थी इस्लाम की अब से पहले, वो मैंने अपने अखलाक के जरिए से और अपने किरदार के जरिए से और अपने सलाम के जरिए से वो तस्वीर मिटा डाली। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें ऐसा होना चाहिए, हम जहां कहीं भी जाएं तो किरदार हमारा बताए कि हम क्या हैं। हम अली वाले हैं, हम हसन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। असले इस्लाम हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। और ये जो अज़ादारी है अज़ीज़ान गिरामी, जब हम काला लिबास पहनते हैं, अहम तरीन पैगाम है, तो हमें और ज्यादा मोहतात हो जाना चाहिए। फिर क्योंकि आपकी पूरी शनाख्त होती है इमाम हुसैन के जरिए से, इमाम हुसैन के जरिए से। और यही तो बेहतरीन जरिया है अज़ीज़ान गिरामी तबलीग इस्लाम का। अगर आप गौर करें और खौस करें, आप देखें कि सबीलें लग रही हैं, जगह जगह पर शरबत पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। तो जितना एहतमाम हम अपने अज़ा खाने में करते हैं इससे ज्यादा करना चाहिए। लेकिन हमें पूरे अशरे में एक मरतबा जरूर
جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام جا رہا ہے، ایک سبیل ہمیں پبلک میں لگانی چاہیے، اس بوتل کے اوپر یا اس ٹیگ کے اوپر امام حسین کا نام اور کربلا کا تعارف ہونا چاہیے، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم عام کریں اس چیز کو کہ اسلام نوالا کھلانے کے لیے آیا ہے، لوگوں سے نوالا چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کی زندگیاں چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ تصویر پیش کریں گے اور اہل بیت کے مذہب کو پیش کریں گے تو دنیا کی سمجھ میں آئے گا کہ اصل اسلام کیا ہے اور اصل دین کیا ہے۔ کہ میرے مولا نے فرمایا کہ 40 گھروں کو دیکھ لو، کہیں اس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہے۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا ان 40 گھروں کے اندر کوئی غیر مسلم ہے یا نہیں ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، جو بھی 40 گھروں کے دائرے میں آ جائے اس کی بھوک کا بھی خیال رکھا جائے، اس کے پڑوسی کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں اور غور کریں، اصل میں ہم نے اپنے آپ کو بڑا محدود کر لیا ہے۔ اگر ہم ہندوستان سے ماشاءاللہ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے تو سب ماشاءاللہ بزرگ ہی ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، تو اگر آپ وہاں پہ جائیں اور غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جتنا بھی اسلام پھیلا ہے نا ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں، یہ اس فرش ازا کی دین ہے اور ان بزرگوں کی دین ہے کہ انہوں نے اپنی تصویر کو ایسے پیش کیا کہ لوگ مجلس میں اور در حسین اور در اہل بیت پر آئیں، نہ کہ اس در سے دور چلے جائیں۔ میں نے بڑا عظیم جملہ صرف کیا ہے عزیزان گرامی آپ کی عظیم بارگاہ میں، جو بھی در حسین پہ آ رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اس لیے کہ وہ جب تک آئے گا نہیں تو سنے گا نہیں، جب تک سنے گا نہیں تو پھر مسلمان کیسے ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بہت ضروری ہے عزیزان گرامی، آپ ہندوستان میں آئیں، دیکھیں عزا خانے ماشاءاللہ غیر قوموں سے بھرے ہوئے ہیں، چھلک رہے ہیں عزا خانے، بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ تبلیغ دین کر رہے ہیں۔ وہ پہلے تو حسینی بنتے ہیں اور جب حسینی بن جاتے ہیں تو پھر صاحب ایمان بھی بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان دنوں کے اندر بالخصوص بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ہمیں اس فرش ازا کی بالخصوص عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ فرش ازا کتنا اہم ہے۔ اصل میں امام حسین کی معرفت تو بہت بلند ہے، ان کے اصحاب کی معرفت بھی بہت بلند ہے۔ ابھی کربلا کے حوالے سے بڑا اچھا کلام پیش کیا۔ کربلا کی سرزمین تو بہت بلند و بالا ہے، ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی تو فرش ازا کی عظمت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو عزاداروں کی عظمت ہماری سمجھ میں نہیں ہے، یہ عزادار کتنے عظیم ہے اور فرش ازا کتنا عظیم۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف فضیلت کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ جب فرش ازا پر آپ لوگ آتے ہیں، مجلس ہوتی ہے اور مجلس تمام ہو جاتی ہے، تو وہ ملائکہ جو اللہ مجلسوں میں بھیجتا ہے تو آسمان کی طرف جاتے ہیں، ان کے جسموں سے عجیب خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو جو آسمان پہ ملائکہ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آخر تم کہاں سے آ رہے ہو کہ ایسی خوشبو تمہارے جسم سے آ رہی ہے اور ہمارے جسم سے نہیں آ رہی؟ تو ملائکہ کہتے ہیں زمین پہ فرش ازائے حسین ابن علی بچھی ہوئی تھی، ہم اس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب مجلس تمام ہو گئی تو ہم نے اپنے پروں کو اس زمین سے اور عزاداروں کے پیر کی خاک سے مس کیا جو کہ وہاں پر پڑی ہوئی تھی، تو اللہ نے ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا کر دی۔ تو وہ ملائکہ کہتے ہیں اے پروردگار تو ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی زمین پر جائیں اور اپنے پروں کو اس خاک سے مس کر سکے۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آیا کہ ملائکہ اس مجلس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، ہم اس مجلس کی عظمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مجلس کتنی عظیم ہے، یہ مجلس بہت عظیم ہے عزیزان گرامی، اہل بیت نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس لیے کہ مجلس کس سے منسوب ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو جب ان کے ذکر کے صدقے میں یہ زمین اتنی مقدس ہو جاتی ہے تو پھر امام حسین کتنے مقدس ہوں گے، انصار حسین کتنے مقدس ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، اور عزاداروں کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت چھوٹی سی وہ میں مسائل میں بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اور ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے جو ہمارے یوتھس ہیں یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ان کے اندر بڑا ادب اور احترام ہے مجلس کو لے کر. کچھ نوجوان ہیں جو بزرگ ہیں جو اس بات پہ تاکید کرتے ہیں ٹوکتے ہیں کہ دیکھو جب فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھو تو میں نے دیکھا ہے کہ 1.5 اور 2 گھنٹے کی وہاں پہ مجلسیں ہوتی ہیں. تو میں نے 2 نوجوانوں کو دیکھا اور وہ باہر یورپ میں رہتے تھے اور وہ حیدرآباد آئے ہوئے تھے, ان کے والد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی مجلس میں انہوں نے پہلو نہیں بدلا, انہوں نے اپنا پیر سیدھا نہیں کیا. اور جب مجلس تمام ہو گئی تو میں نے پوچھا کہ تعارف کو انہوں نے اپنا مکمل کرایا. میں نے کہا کہ آپ نے پہلو کیوں نہیں بدلا تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہاں پر شہزادی تشریف لاتی ہیں, ائمہ تشریف لاتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے پہلو کو بدلیں تو ہمارے پیر کا رخ ان کی طرف نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اس فرش اعضاء کے ایسے ایسے احترام کرنے والے بھی افراد ہیں. عزیزان گرامی, فرش اعضاء کا اگر ایسا احترام ان کے ذہنوں کے اندر ہوگا تو آپ یہ سمجھیے کہ پروردگار عالم ان کے درجات کو کتنا بلند و بالا کر دے گا. اس لیے کہ یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی, جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, عظیم ترین عبادت ہے یہ خود مجلس اعضاء سرکار حسین ابن علی. اور جو حسین سے منسوب ہو جائے تو پھر عزیزان گرامی یاد رکھیے گا وہ بلندی پاتا ہے. اس لیے کہ فطرت ان سے آ کے ملا تو فطرت کا مرتبے کو دیکھ لو, حر ان سے آ کے ملا تو حر کے مرتبے کو دیکھ لو. جو بھی ان سے منسوب ہو جائے وہ بلند ہو جاتا ہے, بالا ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی دین کو سمجھنا ضروری ہے, اور دین میں جو سب سے پہلی چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے توحید اور اللہ کی ذات. تو میرے مولا نے ایک جگہ پر یہ 2 معصوموں سے الگ الگ حدیث مروی ہے, اور یہاں سے کیونکہ ایک چاشنی بھی پیدا ہو جائے اور بہت زیادہ خشک بیان بھی نہ ہو پائے, میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ شاداب ہیں, لیکن پیغام آپ کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ, یہ بڑا مطمئن ہوں میں. میرے مولا نے فرمایا عارفکم بنفسہ عارفکم بربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. عزیزان گرامی ابھی تو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے ہیں تو دوسرے کو کیا پہچانیں گے. دیکھیے ہر چیز کا سمجھنا آسان ہے لیکن انسان کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ اس سے کتنی بھی ملاقاتیں کر لیجئے آپ اسے سمجھ نہیں سکتے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان خود کو نہیں سمجھا ہے, خود نفس کو نہیں سمجھا ہے تو دوسرے نفس کو کیا سمجھے گا, اور جب دوسرے نفس کو نہیں سمجھا ہے تو اپنے رب کو کیا سمجھے گا. یا لفظوں کو بدلوں, جب انسان اپنے نفس کو نہیں سمجھ پایا تو پھر خالق نفس کو کیا سمجھے گا. میرے مولا نے فرمایا عارفکم بنفسہ عارفکم بربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ رے فصاحت و بلاغت معصوم کہ ایک ہی جملے میں میرے مولا نے خالق کو بھی رکھا اور مخلوق کو بھی رکھ دیا. عارفکم بنفسہ مخلوق ہے, عارفکم بربہ خالق ہے. معصوم کا جو بھی قول ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے مطابقت رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, پورا سورہ ہے نا, اس میں ایک آیت ہے والنفس وما سواها, مجھے نفس کی بھی قسم اور نفس کو سنوارنے والے کی بھی قسم. پروردگار عالم نے بھی ایک ہی آیت میں خالق کا بھی ذکر کیا مخلوق کا بھی ذکر کیا. تو میرے مولا نے بھی فرمایا عارفکم بنفسہ عارفکم بربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, مجھے نفس کی بھی قسم ہے, مجھے نفس کو بنانے والے کی بھی قسم ہے. تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس بہت اہم چیز کا نام ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک نفس ہے, ایک روح ہے, ایک جسم ہے. جب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ ہو جائے تو اس کا نام ہے زندگی. روح, جسم اور نفس. اب لفظوں کو بدلوں, ایک ہے روح, ایک ہے جسم. جو روح اور جسم کو بلا فصل کر دے اسے نفس کہتے ہیں. کتنا عظیم جملہ کا ہے. ایک ہے روح, ایک ہے جسم. جو روح کو جسم سے ملا دے اسے کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, وہ نفس بیچ میں سے نکل جائے, روح الگ جسم الگ. اسی لیے تو قرآن کریم کی آیت ہے نا, کل نفس ذائقۃ, ہر نفس کو ذائقہ ہے موت چکھنا ہے. اب کربلا نے ہر درس دیا ہے نا ہمیں,
ہر درس کربلا نے دیا ہے. بھئی یہ موت کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کہا کہ ہاں موت کا ذائقہ ہوتا ہے. کربلا میں شہزادہ قاسم نے بتایا کہ اگر حق پہ آ جائے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. حق پہ آ جائے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. عارفکم بنفسہ عارفکم برب. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. علماء نے نفس کی الگ الگ تقسیم کی. توجہ رکھیے گا, الگ الگ تقسیم کی ہے علماء نے کہ یہ نفوس قدسیہ ہیں, یہ نفس مطمئنہ ہے, یہ نفس زکیہ ہے, اور بہت سی قسمیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک سیر کرانا چاہ رہا ہوں اسی نفس کے حوالے سے. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. دیکھیے عزیزان گرامی, نفس بھی واحد ہوتا ہے, اللہ بھی واحد ہے. نفس بھی ایک, اللہ بھی ایک. اچھا نفس نظر آتا ہے؟ کہیں گے مولانا نفس نظر نہیں آتا. تو نفس بھی غائب, اللہ بھی غائب. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. عزیزان گرامی, کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو, دنیا کے سامنے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے, دنیا کے سامنے کتنا ہی دودھ کا دھولا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے, لیکن جب انسان اپنی ضمیر کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ نفس اسے ٹوکتا ہے کہ تو نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے, تو نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے, تو حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے, تو صراط مستقیم پہ ہے یا صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے. تو انسان دوسروں کے سامنے اچھا بن سکتا ہے, اپنے نفس کے ذریعے اپنے نفس کے سامنے نہیں. اس لیے کہ نفس وہ ہوتا ہے کہ جو خود کو آئینہ دکھاتا ہے. بھئی یہی نفس تو ہے کہ انسان اللہ کا کتنا ہی انکار کیوں نہ کرے, یہ نفس بتاتا ہے کہ اگر مجھے خلق نہ کیا جاتا تو معرض وجود میں نہ آتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور عزیزان گرامی, نفس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ تو یہ محرم کے دن ہے ہمارے پاس. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مہینے میں ہدایت پاتے ہیں اور اپنے نفس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے نفس کو سمجھ لیں تو پھر وہ بھی سمجھ میں آ جائے. اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے لیے بھی میں گفتگو کرتا ہوں. کل مولانا کے بیٹے جو تھے ان کی سمجھ میں بھی آئے, اور جب ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی سمجھ میں کیا ہے تو انہوں نے ایک بات 5 منٹ کی بتائی کہ ہاں میں مولانا کی مجلس سے سمجھا. تو میں مطمئن ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک بھی یہ میرا پیغام الحمدللہ پہنچ رہا ہے. اور مجلس وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے کچھ معلومات دی جائے اور مجمع کچھ نہ کچھ اس مجلس سے لے کے اٹھے. عزیزان گرامی, عارفکم بنفسہ عارفکم برب. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ تو ہے عام نفس, لیکن کائنات میں کچھ خاص بھی تو نفس ہیں. میں اس لیے سناؤں گا نہیں, میں نعرہ حیدری. کچھ کائنات میں خاص نفس بھی ہے, اور وہ نفس کیسے ہیں چلیے میرے ساتھ. رسول کی جان پر بنی ہوئی ہے اور تلواروں کے سائے میں رسول سو رہے ہیں, اور بلایا ہے علی کو, یا علی میرے بستر پر سو جاؤ. یا رسول اللہ سو جاؤں گا. اور ایک سوال کیا, یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بلا بے شک. تو اب علی گئے بستر پر, سو گئے. توجہ رکھیے گا, کافر کیا سمجھتے رہے کہ بستر پہ کون سو رہا ہے؟ رسول خدا سو رہے ہیں. بھائی رسول کے جسم سے ایک تو خوشبو نکلتی تھی اور ایک نور ساطع ہوتا تھا, جو کہ روایتوں میں موجود ہیں, اور بعض ازواج نبی کی روایتیں بھی موجود ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ہیں. نور پیغمبر بھائی دیکھیے, سید صاحب ہمیں کہیں کہ آپ لیٹ جائیے مولانا, تو ہم لیٹ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ سو جائیں اس وقت, تو سونا ممکن نہیں ہے. بھائی اختیار سے لیٹا جا سکتا ہے, سویا نہیں جا سکتا. وقت سے سوئے گا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ, یا علی یا علی. نبی نے یہ فرمایا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ.
اب نبی نے کہا کہ سو جاؤ تو اب علی سوئیں گے، صرف لیٹیں گے نہیں. بھائی علی بستر رسول پر سو گئے. اچھا وہ مولوی ہی کیا جو علی کی فضیلت کو سننے کے بعد خاموش بیٹھ جائے؟ کہا کہ دیکھیے عزیزان گرامی، آپ تو علی ابن ابی طالب کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں. علی تو وہ ہیں کہ جو ایک رات میں 1000 رکعت بجا لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو آج تو 1000 رکعت نماز چھوڑ دی اور بستر رسول پر سو گئے. اور علی سوئے بھی تو ایسے سوئے، کہا کہ ایسا میں کبھی نہ سویا. اب ایک چیز اس میں سے اور نکلتی ہے، وہ یہ نکلتی ہے کہ دیکھیے اطمینان کی صورت میں سویا جاتا ہے. اب خدا نہ خواستہ یہ معلوم ہو جائے کہ باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں گن لے کر، کئی رات تک نہیں سو پائیں گے ہم لوگ. وہاں ہے تلواریں اور علی اطمینان سے سو رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے. اور ایسا سوئے کہ کبھی نہیں سوئے. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ دیکھو علی نے آج 1000 رکعت نماز نہیں پڑھی، علی بستر رسول پہ سوئے رہے. اب عزیزان گرامی اس پہ کبھی میں تفصیلی گفتگو کروں گا. صرف ایک جملے کے اندر میں ایک بہت بڑے فرق کو بتا کر جانا چاہ رہا ہوں. انسان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، عادت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. انسان کو چاہیے اللہ کی عبادت کرے، عادت نہ بنائے. علی نے 1000 رکعت نماز نہ پڑھ کر بستر رسول پہ سو کر بتایا کہ اگر حالت اختیار میں نماز پڑھے تو نماز پڑھنا عبادت، اور اگر حکم رسول میں اطاعت میں سویا جائے تو حکم رسول کا بجا لانا عبادت. انشاءاللہ اس میں آنے والی مجلس پہ گفتگو کریں گے کہ عبادت اطاعت کا نام ہے، عادت کا نام نہیں ہے. عبادت اطاعت کا نام ہے، کس چیز کا نام نہیں ہے؟ عادت کا نام نہیں. ایک صاحب ہے نماز میں مصروف ہے اور رسول نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں بلا کے لایا جائے، وہ نہیں آئے. پھر دوسری مرتبہ بھیجا گیا، وہ تب بھی نہیں تشریف لائے. پھر تیسری مرتبہ بھیجا گیا، پھر بھی نہیں آئے. اور جب وہ آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نہیں آئے. کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اس نے ہی تو تمہیں طلب بھی کیا ہے. یعنی اطاعت کا نام عبادت ہے. عزیزان گرامی ایک مکمل موضوع ہے. تو عزیزان گرامی اطاعت کا نام عبادت ہے، عادت کا نام عبادت نہیں ہے. تو علی بستر رسول پہ سو گئے، اور جب بستر رسول پہ سوئے تو آیت کیا نازل ہوئی؟ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور مرضی الہی کو خرید لیتے ہیں. جنت سے بڑی منزل کا نام ہے خوشنودی الہی اور رضا الہی کا حاصل کر لینا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جنت کو حاصل کرنے سے بڑی منزل ہے کہ رضا الہی کو حاصل کیا جائے. اور پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا علی میں نے نفس کو خرید لیا اور اپنی رضا تمہیں دے دی. اب وہ جو سب یہ کہتے ہیں فلا رضی اللہ فلا رضی اللہ فلا رضی اللہ، تو عزیزان گرامی اللہ نے اپنی تمام کی تمام مرضیے تو علی ابن ابی طالب کو دے دی ہے. تو جب تک علی راضی نہیں ہوگا اس وقت تک خدا راضی نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب تک علی راضی نہیں. بس میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. یا علی، بس میں اپنے مضمون کو عزیزان گرامی سمیٹ رہا ہوں. علی بستر رسول پہ سوئے تو نفس اللہ کہلائے، اور یہی علی جب میدان مباہلے میں آئے تو نفس نبی بن گئے. نفس نبی بن گئے. اب ایک چھوٹے سا مجھے وقت دیجئے، بس یہاں سے میں اپنا پورا مضمون سمیٹ دوں گا اور آپ کو لطف بھی آئے گا. مباہلے میں کیا کہا؟ تم اپنے نفسوں کو لاؤ. ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. اس پہ تھوڑی سی تفصیل بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ. تو 8ویں امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام علی رضا علیہ السلام کا. بادشاہ وقت نے کہا کہ دیکھو ہم امامت کی 8ویں کڑی کو بلا رہے ہیں
اور ایسا ہے کہ کوئی بھی تعظیم میں بلند نہ ہو تو کرسیاں سجا دی گئی, سب کو بٹھا دیا گیا, کوئی کرسی خالی نہیں تھی. امامت کی 8ویں کڑی حجت خدا, امام دورہ, امام رضا جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے, اللہ رے ہیبت امامت بادشاہت خود بخود اپنی جگہ سے بلند ہو گئی. اور جیسے ہی درباریوں نے بادشاہ کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی وجہ سے سب نے اپنی اپنی کرسیوں کو چھوڑ دیا اور اپنی جگہ سے بلند ہو گئے. تو جو مذاق بنانے والے تھے ان کی مذاق بن کے رہ گئی. اور ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے اپنی مسند پہ امام علیہ السلام کو جگہ دی اور پھر متوجہ ہوا. متوجہ ہونے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ مباہلے کے میدان میں رسول خدا آپ کی جدہ جناب زہرا کو صرف عورتوں میں لے کے گئے. تو مولا کو کیا فرمانا چاہیے تھا بھلا, لیکن مولا نے فرمایا نہیں, ہمیں اس بات پہ فخر نہیں. کہا کہ پھر اس بات پہ فخر ہوگا کہ بچوں میں حسن و حسین کو لے کر گئے. تو میرے مولا نے فرمایا نہیں, ہمیں اس بات پہ بھی فخر نہیں ہے, ہمیں تو اس بات پہ فخر ہے کہ نفسوں میں صرف علی مرتضیٰ کو لے کے گئے. اور یہ کہہ کر خاموش بیٹھ گئے. عزیزان گرامی, مولا کی خاموشی قیامت بن کے ٹوٹی مامون پہ. یعنی میرے مولا نے بتا دیا جو پہلا نفس رسول کے ساتھ گیا تھا آج 8واں نفس تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے. جو پہلے نفس کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا ہے, جو 8ویں نفس کے مقابلے پہ آ جائے وہ بھی جھوٹا ہے. اور جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جو پہلے نفس کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا, اور جو آخری نفس کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا. اور یہی حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. شیعوں کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ کے اور رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. حضرت علی علیہ السلام کے مرتبے کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے, اور رسول اللہ کے علاوہ نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے, نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میرا نفس ہے. تو جب علی نبی کا نفس ہے تو نبی کا نفس سب سے بلند ہوتا ہے, تو علی بھی سب سے بلند ہے. اور اس کی دوسری دلیل دیکھیں, بعض لوگ جو ہے نا اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت بیان کرتی ہے. عزیزان گرامی, یہ ایک ہی نور ہے جو الگ الگ صورتوں میں ہے. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں. اور علی کی افضلیت کی ایک اور دلیل ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل بنی ہوئی ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے, سب مل کے بولے, آپ بھی ذکر میں شامل ہو جائیں, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. تو رسول اللہ کس کے مولا ہیں؟ انبیاء کے مولا, فرشتوں کے مولا. اب لفاظی کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی نا. حضرت آدم سے لے کر 1,24,000 نبیوں کے مولا, رسولوں کے مولا, خاصان خدا کے مولا, امتوں کے مولا, کائنات کے ذرے ذرے کے مولا. تو جس کے نبی مولا ہے اس کے علی مولا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, علی بستر رسول پہ سوئے تو نفس اللہ, میدان مباہلے میں آئے تو نفس نبی. اور یہی نفس جب کربلا میں آیا تو نفس مطمئنہ کہلایا. کیا کہلایا؟ نفس مطمئنہ. یہی آواز آئی نا فضا میں, نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. عزیزان گرامی, بڑا حسین جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کو. یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا, اس ایک نفس نے 72 نفوس کو ایک جگہ جمع کیا ہے. اور جیسے یہ نفوس ہے ایسا کوئی نفس نہیں. اور یہ اس وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان نفوس سے ہمارے نفوس جڑے ہوئے ہیں. ایک جملہ ہے, اسے شاید میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. اگر آسمان کی بلندی سے کوئی پانی کا قطرہ گرے اور وہ زمین پہ گرے تو وہ اس کی موت ہے.
لیکن وہی پانی کا قطرہ اگر سمندر میں آ کے گر جائے تو وہ سمندر کا جز بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. زمین پہ گرا تو فنا ہو گیا, سمندر سے ملا تو باقی رہ گیا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی, اگر ہم در اہل بیت سے ہٹ جاتے تو فنا ہو جاتے, لیکن ہمارے نفوس ان نفوس سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ پاکیزگی کا سمندر ہیں, جو کہ نور کا سمندر ہیں. اے فرزند رسول, آپ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہو, آپ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی. ہم کس طریقے سے پروردگار تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ عزاداروں کی عظمت کیا ہے. بعد شہادت حسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب فرش عزا کو بچھاتے تھے نا اور ذاکر منبر پہ جاتا تھا تو لوگ دیکھتے تھے کہ مولا کہاں پہ تشریف فرما ہے. آپ کو معلوم ہے عزادار سب فرش عزا پہ ہوتے تھے اور میرا چوتھا امام اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا عزیزان گرامی جہاں پہ عزادار اپنی نالین کو اتارتے ہیں. اے میرے مولا, آپ اس منزل پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میں عزاداروں کی عظمت کو بتانا چاہتا ہوں. ارے جو میرے بابا حسین پہ ہوتا ہے اس کے بڑے مرتبے ہیں. اللہ اللہ, آپ کی آواز بلند ہو گئی. عزیزان گرامی, آج 4 محرم بھی گزر گئی اور حسینی سینٹر میں یہ تاریخ جناب حبیب ابن مظاہر سے مخصوص ہے. ارے حبیب کا نفس بھی کوئی معمولی نفس نہیں تھا. حسین جب کربلا سے عزیزان گرامی کربلا میں تشریف لائے تو حسین ہر منزل پہ ہر انسان سے یہ کہہ رہے تھے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. لیکن کربلا میں صرف ایک شہید ایسا ہے جسے حسین بلا رہے تھے, اور ایسے نہیں بلایا, حسین نے خط بھیج کر بلایا. ارے وہ کون سا شہید ہے؟ وہ بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر ہے, بچپن کا دوست حبیب ہے. خط لکھا حسین ابن علی نے, قاصد خط لے کے چلا, کوفے پہنچا, دق الباب کیا. حبیب ایک مرتبہ دروازے پہ آئے, کوفے کے حالات غیر ہیں. کیا دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے. کہا کہ شخص تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں قاصد حسین ابن علی ہوں. حبیب تڑپ گئے. ایک مرتبہ خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, پیشانی سے لگایا, اور خط کو جو کھول کے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. یہ خط حسین ابن علی کا ہے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کے لیے. اے حبیب, ارے فرزند رسول مرغۂ آدھا میں گھر چکا ہے. حبیب جتنا جلدی ہو سکتا ہے تشریف لے آؤ. وہ حبیب گھر میں پہنچے, زوجہ نے حبیب کے آنکھوں میں آنسو دیکھا. حبیب خیر تو ہے؟ کہا کہ زوجہ فرزند رسول نے مدد کے لیے بلایا ہے. ایک مرتبہ زوجہ نے کہا ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے امتحان کی غرض سے کہا اپنے سرداروں سے مشورہ کروں گا. لیکن اللہ, ارے کتنی مومنہ تھی, تاریخ بھری ہوئی ہے. ارے کتنی خواتین نے اہل بیت پر اپنی اولادوں کو قربان کیا, اپنے شوہروں کو قربان کیا. ایک مرتبہ زوجہ تڑپی, حبیب اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو گھر میں بیٹھو, ارے میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں گی. اللہ اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا لے کر کوفہ کے باہر بھیجا, کہا کہ میرا انتظار کرنا. ارے جب کچھ دیر گزری حبیب نہ آئے تو ایک مرتبہ غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا اے گھوڑے گھبرانا نہیں, اگر آقا نہیں آئے تو یہ غلام فرزند زہرا پہ جان قربان کے لیے آگے بڑھے گا. حبیب کے کانوں میں آواز پہنچی, حبیب طرف اللہ اکبر, ارے فرزند زہرا پہ وقت آ گیا. اللہ اللہ, ادھر حسین کربلا پہنچ چکے ہیں اور حسین بار بار کوفہ کی طرف دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ صاحب پوچھتے ہیں میرے آقا یہ آپ بار بار کوفہ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں ارے کسی کا انتظار ہے. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا, ارے کوفہ کی جانب سے گرد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے, بس جیسے گھوڑسوار
پیغمبر قریب آیا اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. ارے کونیوں کے بل چلتا ہوا حبیب حسین کے قدموں سے آ کے لپٹ گیا. ارے حسین نے استقبال کیا, حبیب کو سینے سے لگایا, صلو علی کے نعرے بلند ہوئے. خیمے میں آواز پہنچی, زینب نے کہا فضہ خیر تو ہے, یہ نعرے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ فضہ در خیمے پہ آئی, حبیب کو دیکھا, اے علی کی لاڈلی حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا. اے اماں فضہ, ارے حبیب کو زینب کا سلام کہنا. ارے فضہ نے حبیب کو شہزادی زینب کا سلام کہا. حبیب نے چہرے پہ ماتم کیا, امامے کو زمین پہ پھینک دیا. اللہ اکبر. ارے یہ وقت بھی آ گیا, علی کی بیٹیاں ہم غلام زادوں کو سلام کہلائے. اللہ اللہ. ارے صبح عاشور نمودار ہو گئی, حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں. وہ وقت بھی آیا کہ جو ظہر کا افضل وقت تھا, حسین نے کہا حبیب ان سے کہو کہ ظہر کا افضل وقت ہے, حسین نماز کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں. حبیب نے عمر سعد سے کہا ارے میرا آقا نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے. ملعون نے ایک جملہ کہا, ارے حسین کی نماز حسین کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ وہ حبیب کو جلال آیا, ارے تیری نماز تو تجھے فائدہ پہنچائے اور نوجوانان جنت کے سردار کی نماز اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے. اے آقا اب نماز جنت میں آپ کے جد کے پیچھے جا کے پڑھوں گا. حملہ تیز کیا لیکن حسین کا بوڑھا صحابی, ارے بچپن کا دوست کہاں تک جنگ کرتا, ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. حبیب زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پہ آئے, آقا کو آواز دی, حسین لاش حبیب کی طرف بڑھے. ارے حبیب کے سر کو زانوں پر رکھا, اے پروردگار حبیب کو نماز گزاروں میں قرار دینا. اللہ اللہ میں کہوں گا حبیب. ارے زین کی بلندی سے زمین پہ آئے, عباس آ گئے, سعید و زہیر آ گئے, آقا حسین سرانے آ گئے, لیکن جب شمر کا خنجر چل رہا ہوگا حسین کے پاس کوئی نہ ہوگا. پہلا آواز دے رہی ہوگی میرا ماں جایا شہید کیا جا رہا. ولعنت اللہ سیعلم الذین مات بحسین.